کہتے ہیں کہ جب قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں تو انسان بلندیوں تک جا پہنچتا ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، بغداد میں ایک سوداگر ہوا کرتا تھا جو بہت دولت مند تھا، لیکن دولت لٹا کر وہ اتنا غریب ہو چکا تھا کہ وہ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہا تھا۔ اپنے پچھلے وقتوں کی عیش و عشرت والی زندگی کو یاد کر کے اکثر غمزدہ ہو جایا کرتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ اس سے کہہ رہے ہیں، تمہاری قسمت کا ستارہ فلاں شہر میں جگمگا رہا ہے، وہاں جاؤ اور اسے تلاش کرو۔ صبح جب اس تاجر کی آنکھ کھلی تو اسے وہ خواب یاد آیا۔ اس نے فوراً اس شہر میں جانے کا ارادہ کیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد آخرکار وہ اس شہر میں پہنچ گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور اس کے پاس کسی سرائے میں ٹھہرنے کے لیے رقم بھی نہیں تھی، لہذا وہ ایک مسجد میں گیا اور جا کر کسی کونے میں سو گیا۔ اتفاق سے چوروں کا ایک گروہ مسجد میں آیا اور مسجد کے قریب والے مکان میں جا کر انہوں نے چوری کی۔ چوروں کی آہٹ کو سن کر گھر کے مالک کی آنکھ کھل گئی۔ وہ مدد کے لیے پکارا اور چور وہاں سے بھاگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد علاقے کا داروغہ اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کر وہاں پہنچا۔ چوروں کو تلاش کرتے ہوئے جب سپاہی مسجد میں پہنچے تو یہ سوداگر اس مسجد کے ایک کونے میں سویا ہوا نظر آیا، لہذا سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور چور سمجھ کر اس کی خوب پٹائی کی اور اس کو قید خانے میں بند کر دیا۔ 3-4 دن کے بعد اس داروغہ نے حکم دیا کہ اس اجنبی کو پیش کرو۔ جب اس سوداگر کو داروغہ کے سامنے پیش کیا گیا، داروغہ نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ سوداگر نے کہا، میں بغداد سے آیا ہوں۔ داروغہ نے پوچھا، یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ سوداگر نے اپنا سارا خواب بیان کر دیا۔ داروغہ نے جب یہ داستان سنی تو بہت ہنسا اور کہنے لگا، اے بے وقوف انسان، میں نے بھی کئی مرتبہ خواب دیکھا ہے کہ بغداد جاؤ اور وہاں فلاں مکان میں ایک صحن ہے جس کے آخر میں ایک باغ ہے جہاں فوارہ ہے جس کے حوض کے نیچے بہت سا خزانہ دفن ہے، لہٰذا وہاں جاؤ اور اسے کھود کر نکال لو۔ کیا میں آج تک بغداد گیا؟ ایک تم بے وقوف ہو جو ایک خواب دیکھ کر اتنی دور چلے آئے۔ داروغہ نے سوداگر کو کچھ رقم دی اور کہا، اپنے گھر واپس پلٹ جاؤ۔ داروغہ نے سوداگر کو جس مکان کے بارے میں بتایا تھا وہ دراصل سوداگر کا اپنا مکان تھا۔ داروغہ کی باتیں سن کر سوداگر سارے معاملے کی تہ تک پہنچ چکا تھا۔ وہ فوراً اپنے گھر واپس آیا اور اس نے اپنے فوارے کے نیچے کھودنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی زمین کھودی تھی کہ اسے وہاں بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ اس طرح اس کا خواب حیرت انگیز طریقے سے سچ ثابت ہو گیا اور وہ دوبارہ پھر سے مالا مال ہو گیا۔ کہتے ہیں جو کچھ ہمارے نصیب میں لکھا ہو وہ ہمارا انتظار کرتا ہے اور وہ ہمیں ضرور مل کر رہتا ہے۔